اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اولہ و آخرہ اللہ درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ اچھا دیکھیں، میں آپ سے پہلے ایک اور اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جو ہمارے نوٹس والی تھی نا، نوٹس والی اسکرین میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں پہلے، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں۔ دیکھیں عربی زبان کے اندر حروف علت جو ہے نا وہ 3 ہے۔ حروف علت، حروف علت، ٹھیک ہے، حروف علت کہتے ہیں ان کو۔ علت کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، ویک لیٹرز۔ اگر آپ انگلش میں کہیں گے اس کو تو آپ انگلش میں کہیں گے ویک لیٹرز، ٹھیک ہے نا، ویک لیٹرز۔ یہ بھی عربی زبان میں 3 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں الف، واو اور یا۔ ویک لیٹرز کا مطلب کیا ہے؟ ریٹن بٹ ناٹ ریڈ، لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے۔ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں KNOW، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ نو۔ K از سائلنٹ، ہے نا؟ تو بہت سارے نالج، KNOWLEDGE، نالج، ریٹن بٹ ناٹ ریڈ، پڑھے لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ حروف علت ہیں، صحیح ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ذل جلالی، اگر ہم لکھتے ہیں عربی میں، سوری، اگر ہم عربی میں لکھیں ذل جلالی والاکرام، تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ذل جلالی، اس طرح لکھا جاتا ہے، ذل جلالی والاکرام، ٹھیک ہے نا؟ ذل جلالی والاکرام۔ اب آپ اس میں دیکھیں، اگر میں اس میں اعراب ڈالوں تو یہاں پہ پیش ہے اور لام کے اوپر ہے ساکن، سوری، لام کے اوپر ساکن ہے، یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ واو اور الف، اصل میں یہ ورڈ کیا تھا؟ زو الجلالی، اصل میں کیا تھا یہ؟ زو الجلالی۔ زو کے ایک معنی ہے، ٹھیک ہے، اور الجلال اس کے ایک معنی ہے۔ اصل میں ال ہے یہ دیکھیں، زو الجلال، یہ 3 ملا کے بنتا ہے ذل جلال۔ زو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں پوزیسنگ سم تھنگ، جسے ہم کہتے ہیں والا۔ ال کہتے ہیں دا، ال کو کہتے ہیں دا، جو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا دا، THE، دا یا دی۔ تو زو کا مطلب ہوتا ہے پوزیسنگ سم تھنگ، جسے ہم کہتے ہیں نا بھائی جلال والا، تو وہ زو ہے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو زو الجلال، ان تینوں لفظوں کو جب ہم نے ملایا کس طرح، تو ہم نے واو اور الف کو بنا دیا ویک لیٹرز، یعنی کہ حروف علت، لکھے جائیں گے پڑھے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیے، اب یہ جب میں نے اس یہاں سے یہ بھی ہٹا دیا تو اب یہ بن گیا ذل جلال، ٹھیک ہے نا؟ تو عربی زبان کے اندر حروف علت، یا آپ سائلنٹ لیٹرز کہہ لیں یا ویک لیٹرز کہہ لیں، وہ بھی 3 ہیں، وہ ہے الف واو یا۔ ایک تو آپ لوگوں کو مجھے یہ بتانا تھا، دوسری ایک اور چیز بہت اہم ہے جو بتانی ضروری ہے، ورنہ آپ لوگوں کے ذہن میں پھر سوال آئے گا۔ دیر آر 2 ٹائپس آف حمزہ ان عربک، ٹھیک ہے نا؟ تو یا اگر اس کو میں لکھ دوں تو شاید آپ لوگوں کے محل میں بہتر ہوگا کہ دیر آر 2 ٹائپس آف حمزہ ان عربک، ٹھیک ہے؟ 2 ٹائپس آف حمزہ ان عربک، کون کون سی ہیں 2 ٹائپس؟ میں آپ کو بتاؤں۔ نمبر 1 از، نمبر 1
हम तुल सॉरी एब्सोलूट हमजा, इसको अरबी में कहते हैं, सॉरी अरबी में इसको कहते हैं हम हमजतुल क़त्ई। ठीक है, हमजतुल क़त्अ। और ये बनी भी कैसी होती है, ये इस तरह होती है, ये देखें आप, एक अलिफ होती है, उस अलिफ के ऊपर छोटी वाली हमजा बना देते हैं। इसका मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये देखें, ठीक है ना, इस हमजा को हमजतुल क़त्अ कहते हैं। Why? Because you cannot skip this hamza in the beginning of the sentence, or in the middle of the sentence, or at the end of the sentence. You cannot skip it. ठीक है, आप इसको skip नहीं कर सकते, you have to read it no matter what. मिसाल के तौर पे देखें, आईना अंता, आईना अंता, वेयर आर यू। इसका मतलब क्या है, आईना अंता। देखिए दो हमजा है, एक हमजा ये रही और एक हमजा ये रही। अब आई कैन नॉट स्किप दिस वन, ठीक है ना, या मिन आईना अंता, सॉरी, अगर मैं लिखूं यहाँ पे मिन आईना अंता, मीन नून जेर मिन, वेयर आर यू फ्रॉम, आपका ताल्लुक कहां से है। अब आप देखें, दो हमजा आ रही हैं, एक इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है ना, और एक एंड में आ रही है, लेकिन बिल्कुल एंड में नहीं आ रही, बल्कि वो भी मिडिल ऑफ द सेंटेंस कराएगी। लेकिन हमें इन हमसारी हमजा को पढ़ना पड़ेगा, क्यों, दीज आर एब्सोल्यूट हमजाज, मिन आईना अंता, सही है, ये है एब्सोल्यूट हमजा। दूसरी जो हमजा है अरबी में, उसका नाम है, सॉरी, उस हमजा का नाम है हमजतुल वसल, या वीक हमजा कह लें, हमजतुल वसल कहते हैं वैसे उसको, अरबी में कहते हैं उसको हमजतुल वसल। वसल कहते हैं मिलाने को, ठीक है, वसल का मतलब होता है मिलाना, हमजतुल वसल, यानी कि ये वाली हमजा वो होती है जो कि शुरू में तो पढ़ी जाती है, अगर सेंटेंस के शुरू में आए तो इसको पढ़ेंगे हम, जैसे अल्लज़ी, अभी आपने पढ़ा था अल्लज़ी युवस्विसु, उसमें जो अल्लज़ी में जो है, अल्लज़ी, ये जो है ना अल्लज़ी, इसमें तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ रही है अल्लज़ी। लेकिन अगर ये आएगी मिडल ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द सेंटेंस, तो हम इसको स्किप कर देंगे, इट विल बी रिटन बट नॉट रेड। मिसाल के तौर पे देखें, हम पढ़ते हैं मा इस्मु का, मा इस्मु का, व्हाट इज योर नेम, सही है। अब यहाँ पे देखें, ये एब्सोल्यूट हमजा नहीं है, ये वीक हमजा है। मतलब क्या होगा, अगर आपने इसको मिलाया, यहाँ पे आपने जबर डाल दिया और आगे आपने सीन के ऊपर साकिन डाल दिया, अब दो दो अलिफ लिखेंगे हम, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। अब हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, मीम सीन जबर मस, मस मुंह का, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये हमजतुल वसल है और एक हमजतुल क़त्अ है, ये दो किस्म की हमजा होती हैं और वीक लेटर्स हैं अरबी में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ा ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए अब आप देखें, अब मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन कुरान मजीद वाली, तो आप देखिए, अब आपको समझ में आएगा। एक सेकेंड, कि इसके अंदर जो आपने सवाल पूछा है, मिनल जिन्नति वन नास, ठीक है ना, मिनल जिन्नति वन नास, ये दोनों वीक हमजा है,
जब आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो पढ़ी जाएंगी, जब आप इसको मिला के पढ़ेंगे तो स्किप हो जाएंगी, लिखी जाएंगी, पढ़ी नहीं जाएंगी। आपको समझ में आया? सबको वाज़ेह हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मिनल जिन्नति वन्नास, ठीक है ना? तो भले वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नास मुकम्मल की। आइए सूरह फलक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ठीक है, जल्दी से बताइए कि कितने अल्फाज इस आयत में मोटे हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, जी कितने अल्फाज मोटे हैं? आइन मोटा नहीं होता। आइन मोटा नहीं होता, कौफ मोटा है, रॉ मोटा है, और ये वाला कौफ जी मोटा है ना? दो कौफ मोटे हैं और एक रॉ मोटा है। ठीक है, और देखें आऊज़ु दोबारा आ गया ये मद्दस्ती बिल वाव वाला कायदा। कुल आऊज़ु और बिरब्बिल फलक, यहाँ है कलकला। फलक मिलाने की सूरत में नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप रुकेंगे तो कौफ, अरबी का रूल ये होता है कि जिस आयत पे भी आप रुक रहे हैं उस आयत पर आपको सुकून देना होता है। दिस इज द रूल इन अरबिक, ठीक है ना? तो यहाँ पे कौफ पे सुकून आएगा, जब कौफ पे सुकून आएगा तो कलकला करना पड़ेगा, आवाज को टकराना पड़ेगा। तो आप कलकला के लिए निशानी बना लें, चाहे तो ऊपर लिख लें कलकला छोटा सा, कौफ लाम वो इस तरह लिखते हैं कल कौला, इस तरह कल कौला। चाहे तो इस तरह कलकला लिख दें आप पेन से, चाहे तो एक क्रॉस बना लें, इसका मतलब है आवाज टकरानी है यहाँ पर। ठीक है जी। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। देखें, एक होता है फलक, नहीं, ये फा ला नहीं हो, फै ला को। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक। ठीक है, जो मोटा है सिर्फ उसको मोटा करना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। मैं आहिस्ता पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ठीक है ना? अच्छा, आगे चलते हैं। मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक, खलक, मिन शर्रि मा खलक, खलक मोटा, ला बारीक, और कौफ मोटा। इसका मतलब है यहाँ पे दो अल्फाज मोटे हैं, एक खौ है और एक खौफ है, और रॉ के नीचे जेर है तो हम मोटा नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे आएगा कलकला, क्योंकि हम यहाँ पे रुक रहे हैं तो कलकला करेंगे, टकराते हुए रुकेंगे। मिन, ये आ गया इख्फा, ठीक है, ये इख्फा आ गया। शर्री मा, मध्य असली बिल अलिफ, ये आ गया। ठीक है, टोटल रूल इस आयत में यही है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये रूल्स का होमवर्क दूंगा, बेफिक्र रहें आप, ताकि फिर मैं आप लोगों को चेक कर सकूं। ठीक है ना? तो बल्कि मैं एक काम ही करूंगा कि अगली सूरत जो कुल हुवल्लाहु अहद है ना, उसके ऊपर निशानात आपने खुद लगाने हैं, और खुद लगा के आपने मुझे उसका ना एक स्नैपशॉट लेना है, तस्वीर खींचनी है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी है, ताकि मैं चेक करूं आपने कुल हुवल्लाहु अहद पे निशानात सही लगाए कि नहीं लगाए। ठीक है ना? तो ये आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क हो जाएगा कल के लिए, कल से पहले पहले। तो आप लोग कुल हुवल्लाहु अहद पे निशान लगाइएगा, पेंसिल से या पेन से, जैसे भी चाहें आप, आपको जो भी समझ में आए।
غور سے دیکھ کر, ٹھیک ہے نا, اپنے رولز کو سامنے رکھ کے, اور نشان لگا کے تصویر کھینچ کے مجھے بھیجیے گا انشاءاللہ. چاہیں تو گروپ پہ بھیج دیں, بہت اچھا ہو جائے گا, تاکہ ایک دوسرے کے لیے لرننگ ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. کوئی اگر کسی چیز کو مس کر رہا ہوگا تو وہ اس کو لکھ لے گا اپنے پاس, لیکن اس کو ایک مرتبہ بھیج دیجیے گا دیکھ کر, ٹھیک ہے نا. من شر ما خلق, من شر ما خلق, ٹھیک ہے. آگے, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر غاسق إذا وقب. بھئی یہ آیت بہت اچھی ہے, میں چاہتا ہوں آپ لوگ جلدی سے اعراب لگائیں اس پہ, جلدی بتائیے کتنے الفاظ موٹے ہو رہے ہیں. غین قاف. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. غین ہو گیا, قوف ہو گیا, یہ والا قوف بھی ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ غین اور قوف ہیں جو موٹے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اب بتائیے رولز, حروف مدہ میں سے کیا کیا ہے اس میں. غین کے ساتھ الف ہے, زبر ہے, ٹھیک ہے, غین کے ساتھ الف زبر ہے, اور زال کے ساتھ بھی الف اور زبر. ماشاءاللہ, زال کے ساتھ بھی الف اور زبر ہے, گڈ. اور حروف مدہ کا کوئی رول, واو والا یا والا؟ نہیں, اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو حروف مدہ میں سے صرف الف والا رول اس کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اب بتائیے غنہ اور اخفا کے کون کون سے رول ہیں یہاں پر, نون ساکن اور تنوین کے کون کون سے رول ہیں یہاں پہ. جو آپ نے نون ساکن اور تنوین کے رول پڑھے ہیں ان میں سے کون کون سے رول ہیں اس میں. دیکھیے اس آیت کے اندر ایک جی ساتھ ساتھ ماہرہ بات کری ہوں. ومن یہ اخفا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور با ان میں وہ قلقلہ ہو گیا. ویری گڈ ویری گڈ. اینڈ والے با پہ قلقلہ ہو گیا, چلے ہمارا قلقلہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. وقب کیونکہ با آ رہا ہے. اور ایک اور چیز ہے ومن شرری, تو یہاں پر ہمارا اخفا ہو رہا ہے, گڈ, ٹھیک ہے. یہ ہمارا ہو گیا اخفا, ٹھیک ہے. یہ آ گیا اخفا, یہ ہمارا اخفا ہو گیا, سوری یہ حمزہ ہے, یہ ہمارا اخفا ہو گیا, ٹھیک ہے. کیا رہ گیا اس میں, نون ساکن کا تو ہو گیا, تنوین بھی تو ہے یہاں پر, یہ دیکھیں یہ آ گیا تنوین. نون ساکن اور تنوین دونوں موجود ہیں یہاں پر. تو نون ساکن کا تو مجھے آپ نے بتا دیا کہ اخفا ہو رہا ہے, تنوین پہ کیا ہو رہا ہے. چلے پہلے ایک مطلب پڑھتا ہوں میں, غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. تنوین کے بعد ہلکی حرف ہے. جی گڈ 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 گڈ, ماشاء اللہ. تو کیا کرنا چاہیے, اظہار. گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمیں یہاں پہ اظہار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یہاں پہ ہمیں اظہار کرنا ہے بھائی. یہ آپ لوگ غور کریے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی ہے حمزہ, تو یہاں ہمیں اظہار کرنا پڑے گا, اسی لیے ہم غاسقن اذا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, ٹھیک ہے. ایک بار اور پڑھتے ہیں, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, ٹھیک ہے. آگے, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, ٹھیک ہے. یہ تو قوف موٹا ہے یہاں پر صرف, اور کچھ بھی موٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا, غنہ یہاں پر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. فا کے اوپر بھی زبر کو کھڑا کر دیا گیا ہے, اور سا کے اوپر بھی زبر کو کھڑا کر دیا گیا ہے, کھینچنا پڑے گا دونوں کو, کھڑے زبر ہیں اس لیے, ٹھیک ہے. اور نون ساکن موجود ہے یہاں پر, اور اس کے پاس شین ہے, تو یہاں پہ بھی اخفا ہوگا,
ٹھیک ہے نا. نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے تو یہاں پر ہمیں اخفا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اخفا ہو گیا. اور فی العقد دال پہ اینڈ ہو رہا ہے تو اسی لیے یہاں پہ قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ رول ہے اس کے سارے. جی آئیے پڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفاثات فی العقد. ٹھیک ہے نا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. دیکھیں عوقا, عوقا نہیں ہے, عوقا, عقد قاف ہے. ٹھیک ہے, عقد. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ٹھیک ہے, آخری ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اس آیت میں اتفاق سے کوئی موٹا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر موٹا نہیں ہے. اور حروف مدہ دیکھ لیتے ہیں. حروف مدہ میں سے ایک تو ہا ہے, پھر اذا ہے. ٹھیک ہے, حروف مدہ میں سے الف میں ایک ہا کے ساتھ ہے اور ایک اذا کے ساتھ ہے. اور پھر قلقلہ ہو گیا, یہاں پہ ہم نے نشان لگا دیا. اور نون ساکن اور تنوین دونوں موجود ہیں. نون ساکن یہ رہا, نون ساکن کے بعد شین ہے تو اخفا ہے. ٹھیک ہے, اخفا جو ہم لکھ رہے ہیں یہ آ گیا اخفا. اور تنوین یہ رہی, تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پہ بھی اظہار ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی اظہار ہوگا. اظہار نون ساکن کا اظہار ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, اظہار. جی آئیے پڑھ لیتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ نے سب نے نشانات لگا لیے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو میں اس کو ذرا اب رب کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے, یہ دونوں صاحب ایک سوال. یہ آیت نمبر 4 میں فا کے اوپر کھڑا زبر اور تا کے اوپر کھڑا زبر, تو اس کو بھی ہم وہ کہیں گے حرف مدہ اور اصل میں الف یہ کہلاتا کھینچیں ہے, گے. اصل میں جی ہاں بالکل کھینچیں گے. جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی, اصل میں یہ کہلاتا ہے الف صغیرہ, یعنی کہ چھوٹی الف. اچھا, اور اسی طریقے سے کہلاتا ہے باء صغیرہ, جس کو ہم الٹا پیش کہتے ہیں. اور اسی اچھا, طریقے سے کہلاتی ہے یا صغیرہ, جس کو ہم کھڑی زیر کہتے ہیں. اچھا, تو ہم اپنی زبان میں یہ صحیح. کہیں گے کہ زبر جب کھڑا کر دیا جائے, زیر کھڑی کر دی جائے اور پیش کو الٹا کر دیا جائے, تو اس کو بھی ہمیں 2 الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, اور اس کا رول وہی ہوتا ہے جو کہ ہمارے حروف مدہ کا رول ہے. جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ حروف مدہ جی, کا, اور یعنی کہ حروف رول مدہ ہے. میں سے الف, حروف مدہ میں سے الف کا اور کھڑے زبر کا ایک ہی رول ہے. اسی جی, طریقے سے حروف مدہ میں سے واو کا اور پیش کو اگر آپ الٹا کر دیں, الٹے پیش کا ایک ہی رول ہے. اور جی, اسی طریقے سے حروف مدہ میں سے یا کا اور زیر کو اگر ہم کھڑا کر دیں, کھڑی زیر کا بھی وہی رول ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے نا بھیا کو. تو ان دونوں صورتوں کو ذرا پکا کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اور کوشش کریں کہ جتنی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں
تو اس کو ہم تجوید سے حفظ کریں. ٹھیک ہے نا, مجھے آپ سنا دیں اور آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دیں انشاءاللہ واٹس ایپ پر, تو پھر یہ کہ مجھے اصلاح کرنے میں آپ لوگوں کی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور حسین اور مطلب اماد اور حسین آپ دونوں بھی بھیج سکتے ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور ضرور بھیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. ہم کل انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے, آگے پڑھتے رہیں گے, پریکٹس کرتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے, پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو مزہ آئے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا. اگر آپ لوگ جن کا حفظ میں ہے لیکن جن کو یاد ہے ان کو بہت اچھی بات ہے, اور جو آگے بڑھیں یاد کریں تو اس کو بغیر دیکھے یاد بھی کرتے ہیں تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے آخری آدھا پارا آپ کا پورا حفظ ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو ہم کیونکہ بالکل آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں گے ایک ایک لفظ کے اوپر فوکس کرتے ہوئے, تو تجوید کے ساتھ ساتھ اس کو حفظ بھی کر لیں. بار بار پڑھیں گے, بار بار پڑھیں گے, بار بار پڑھیں گے تو حفظ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو کوئی اور سوال ہو تو مجھے انشاءاللہ پوچھ لیں, ورنہ پھر یہ کہ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.